اندلس کے جنوبی حصے البشارات کے کوہستانی سلسلے شلر کی ایک چوٹی پر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا ایک خاصا بڑا ریوڑ چر رہا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار کوہستانی سلسلے شلر کے چھوٹے سے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ پھر وہ بڑے مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا، شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ البشارات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی زمین کے ہیں جہاں گھاس کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ غرناطہ شہر کے جنوب میں ساحل سمندر تک جس قدر گھاٹیاں شمال سے جنوب تک ساحل تک چلی گئی ہیں، اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خاص منظر علاقہ نہ تھا۔ اس میں ہر قسم کے میوہ جات، خاص کر انگور، نارنج، لیموں، انجیر بہت عمدہ اور کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے، کسی سے دب کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، یورپ والے انہیں موروس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے انہیں حقارتاً مارسکوز کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور اپنے ناموں کو بچانے کے لیے بظاہر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ گو نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ البشارات کے علاوہ وہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو جنگجو قبائل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے کہ آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے حکمرانوں کے حوصلے اور ولولے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے ایک کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑا لشکر رکھ دیا تھا، جو نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس علاقے میں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔
جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا، وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کے وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی آزادی بحال رکھے ہوئے تھے، ان کے دو بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ عدنانی کہلاتا تھا۔ ان میں عربوں کے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنی مخزوم، بنی فہر، بنی کنانہ، بنی حزیل، بنی تمیم، بنی ثقیف اور بنی ربیعہ شامل تھے۔ دوسرا، اگر وہ جو زیادہ طاقتور تھا، ان میں بنی ازدینی، خزراج، بنی اوس، بنی ہمدان، بنی تیبتی، مراد، بنی مرہ، بنی خلان، بنی لاہم، بنی جذام، بنی کندہ، بنی حمیر، بنی کفا، بنی حوازن اور بنی کلب وغیرہ شامل تھے۔ قحطانیوں میں زیادہ تعداد بنی اوس و خزراج کی تھی، جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہ لوگ کثرت سے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر اندلس میں آباد ہو گئے تھے کہ خاص مدینہ میں تقریباً ان کا کوئی آدمی نہ رہا تھا۔ ان دنوں قحطان قبیلے کے سردار کا نام کعب بن عامر اور عدنانی قبائل کا نام سعد بن سلامہ تھا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر کا ایک بیٹا مغیرہ بن کعب، دو بیٹیاں نابیل اور معاذ تھیں، جبکہ عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، نام جس کا نبیرہ تھا۔ بہرحال یہ جنگجو قبائل اکثر و بیشتر ہسپانوی حکومت سے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے۔ اندلس میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہا درجہ کا برا اور بدترین دور تھا۔ جبل شلر کی چوٹی کے اوپر جو چرواہا بیٹھا ہوا تھا اور جو نیچے بار بار دریائے فردیش کے کنارے نصرانی راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھ لیتا تھا، کچھ دیر ایسی ہی کیفیت میں پتھر پر بیٹھا رہا، اپنی پریشانی اور الجھن کا اظہار کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے اور خفگی کا اظہار کرتا تھا، پھر اسے نہ جانے کیا سوجی، اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ انتہائی مغموم انداز میں چوٹی سے نیچے بہتے دریا فردیش کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھائی دکھ اور کرب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زمزمہ سراہا ہوا تھا۔ جو نغمہ وہ آلاپ رہا تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: تمام ہوں گے میرے خدا یہ امتحان کیسے، سلگ رہے ہیں ہمارا کوئی خدا نہ ہو جیسے، بجھ رہے ہیں حریم قلب میں سلامتی کے چراغ، کوئی سحر ہمارے منظر میں نہ ہو جیسے، روز بنتے ہیں بگڑتے ہیں بکھر جاتے ہیں، محروم کوئی آب بخت سے حناب ہو جیسے، اے خدا تیرے جہاں میں کس سے منصفی چاہیں، سلامتی ناپید یہاں انصاف عنق ہو جیسے، ڈوبا ہے کوئی ہوس کی گندگی میں، اس زمین کی ہست و بود ہی بے ضمیر ہو جیسے، مر رہے ہیں لوگ بے وجہ زہر گزیدوں کی طرح، کائنات میں خدایا بس جا رہا نہ ہو جیسے، ہم تو راہی ہیں گزر رہے ہیں خار زاروں میں، الاماں دامن نسل نو الجھ ہو گیا ہو جیسے۔ یہاں تک گانے کے بعد اس چرواہے کی محویت جاتی رہی، اس لیے کہ اس کی پشت کی جانب سے
دو انتہائی نو عمر اور نوخیز لڑکیاں گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی آئی تھیں۔ ایک سیاہ فام حبشی بھی گھوڑے پر سوار ان کی نگرانی کر رہا تھا، شاید وہ ان کا کوئی غلام تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر آ کر دونوں لڑکیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، نیچے اتریں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ فام حبشی بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں انتہا درجہ کی خوبصورت اور پرجمال تھیں، دونوں شکل و شبہات میں ایک دوسرے سے کافی ملتی تھیں، لیکن چھوٹی لڑکی حسن و جاذبیت میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چرواہے کے قریب گئی اور بڑے احترام میں اسے کہنے لگی، منظر بن زبیر، میں دیکھتی ہوں کہ آپ خلاف معمول نیچے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کی اس حالت کا اندازہ بلندی کی طرف آتے ہوئے کر لیا تھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے کہ دوستو آج یہیں پر بس کرتے ہیں۔ یہ تھا باربروسا ڈرامے کا پہلا حصہ۔ باربروسا ڈرامے کا نہیں بلکہ باربروسا کی اصل داستان کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوستو آج میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اس لیے اب مجھے اچھے انداز سے پڑھا نہیں گیا۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں ملیں گے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو آج مجھے دیجیے گا اجازت، ماہ رمضان ہے تو ابھی نماز سے آئے ہیں، تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔